کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں جبکہ باقی لوگ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں؟ کیا یہ سب صرف قسمت کا کھیل ہے؟ نہیں، آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مالی کامیابی کا تعلق قسمت سے زیادہ پیسے کے بارے میں ہماری سوچ اور ذہنیت سے ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑا، سب سے بنیادی فرق صرف ایک عقیدے کا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور ہیں، خاص طور پر جب بات پیسوں کی ہو، اور دوسری طرف وہ جو محسوس کرتے ہیں کہ زندگی بس ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ صرف مسافر ہیں۔ سننے میں یہ شاید ایک معمولی سا فرق لگے، لیکن اصل میں ہر مالی فیصلہ اسی ایک سوچ سے جنم لیتا ہے۔ اچھا، تو یہ سوچ، یہ عقیدے روزمرہ کی زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں؟ اس کا سب سے واضح ثبوت لوگوں کے عمل، یعنی ان کے پیسہ کمانے اور خرچ کرنے کے طریقوں میں ملتا ہے۔ جن لوگوں کی سوچ امیروں جیسی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ آمدنی کے صرف ایک ذریعے پر بھروسہ کرنا کتنا خطرناک ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ آمدنی کے نئے راستے بناتے رہتے ہیں، چاہے وہ سرمایہ کاری ہو، کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ بزنس ہو یا کچھ اور۔ جبکہ دوسری طرف اکثر لوگ صرف ایک نوکری یا تنخواہ پر ہی دھیان دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر نوکری چلی جائے تو وہ مالی طور پر بہت غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ترجیحات کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک ذہنیت کی توجہ اپنی کل دولت یعنی نیٹ ورتھ بڑھانے پر ہوتی ہے، مطلب ایسے اثاثے بنانا جن کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھے اور قرضوں کو کم سے کم کیا جائے، جبکہ دوسری سوچ کا مرکز ایک خاص امیج اور دکھاوا برقرار رکھنا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر بیٹھتے ہیں اور اصل دولت بنانے کا موقع ہاتھ سے گوا دیتے ہیں۔ تو ہم نے لوگوں کے عمل کو تو دیکھ لیا، لیکن ان اعمال کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ایک قدم پیچھے جا کر ان بنیادی عقائد کو سمجھتے ہیں جو ان مالی رویوں کو چلاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اگر ہم صرف کاموں کو دیکھیں اور ان کے پیچھے کی سوچ کو نہ سمجھیں تو پوری تصویر کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آئیے تھوڑا اور گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کمی کی ذہنیت کا مطلب ہے ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ کافی نہیں ہے، پیسہ کافی نہیں، مواقع کافی نہیں۔ یہ سوچ لوگوں کو پیسہ لگانے کے بجائے اسے بس پکڑ کر رکھنے پر اکساتی ہے۔ وہ ہر خرچ پہ پریشان ہوتے ہیں اور مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنا پاتے۔ یہ ایک دفاعی کھیل ہے جو خوف سے چلتا ہے، مواقع کی تلاش میں نہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس ہے فراوانی کی ذہنیت، جو پیسے کو خطرہ نہیں بلکہ ایک آلے کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ سوچ اعتماد، حکمت عملی اور ترقی پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ لاپرواہی سے پیسہ اڑایا جائے، بلکہ اس یقین کے ساتھ سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کی جائے کہ ترقی کے مواقع موجود ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے۔ تو ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ دو ذہنیت دو بالکل مختلف مالی راستوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ فراوانی کی ذہنیت کا ہدف طویل مدتی مالی آزادی ہے، یعنی آنے والے کل کے لیے تعمیر کرنا، جبکہ کمی کی ذہنیت صرف آج پر توجہ دیتی ہے، یعنی فوری خواہشات پوری کرنا اور بس اگلی تنخواہ تک گزارا کرنا۔ اصل میں یہ فیصلہ آج اور آنے والے کل کے بیچ کا ہے۔ تو اب تھوڑا اور گہرائی میں اترتے ہیں اور ان نفسیاتی وجوہات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے مالی عقائد اور رسک یعنی خطرہ مول لینے کی صلاحیت کو بناتی ہیں۔ اور یہاں آ کر بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے کہ بس امیروں کی طرح سوچنے کا فیصلہ کر لیا جائے؟ یا اس کے پیچھے کچھ گہرے نفسیاتی عوامل بھی ہیں جو ہمارے دیکھنے کے انداز کو بناتے ہیں؟ تحقیق ایک حیران کن بات سامنے لاتی ہے۔ ہمارے مالی فیصلے صرف اس پر منحصر نہیں کہ بینک میں کتنا پیسہ ہے، بلکہ اس پر بھی کہ ہم خود کو معاشرے کی سیڑھی پر کہاں دیکھتے ہیں۔ اسے موضوعی سماجی حیثیت کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ تحقیق کے مطابق جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں ان کا درجہ کم ہے تو انہیں اپنے مستقبل پر کنٹرول بھی کم محسوس ہوتا ہے۔ بے بسی کے اسی احساس کی وجہ سے وہ مالی خطرات لینے سے کتراتے ہیں، چاہے وہ سوچے سمجھے رسک ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی خود کو غیر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موضوعی حیثیت یعنی ہماری اصل آمدنی اور تعلیم، یہ حقائق ہیں، جبکہ موضوعی حیثیت یہ ہے کہ ہم خود کو معاشرے میں کہاں دیکھتے ہیں، یہ ایک احساس ہے۔ اور تحقیق بتاتی ہے کہ جب خطرہ مول لینے کی بات آتی ہے تو یہ احساس اکثر حقائق سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔
تو اب اس نفسیاتی بحث کو حقیقی دنیا کے کچھ ٹھوس عادات و شمار سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ تو تعلیم کا کردار کیا ہے؟ یہ صرف زیادہ پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کسی کے اپنے بارے میں تصور کو، یعنی اس کی موضوعی سماجی حیثیت کو بھی بدل سکتی ہے۔ جب لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو وہ اکثر اپنی زندگی پر زیادہ کنٹرول محسوس کرتے ہیں، اور یہی احساس انہیں بہتر مالی فیصلے کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ سینٹ لوئس فیڈرل ریزرو کے یہ اعداد و شمار ایک بہت واضح کہانی بتاتے ہیں۔ تعلیم کی سطح اور کسی خاندان کی جمع کی گئی دولت کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ غور کریں تو صاف دکھتا ہے کہ تعلیم کی ہر اگلی سطح کے ساتھ اوسط دولت میں کتنا زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نمبر خود اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سی عادتیں ہیں جو اصل فرق پیدا کرتی ہیں؟ تحقیق 3 اہم چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا، ایمرجنسی کے لیے کچھ نقد رقم رکھنا۔ دوسرا، خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنی سرمایہ کاری کو مختلف جگہوں پر پھیلانا۔ اور تیسرا، اپنے اثاثوں کے مقابلے میں قرض کو ہمیشہ کم رکھنا۔ یہی وہ ٹھوس حکمت عملیاں ہیں جو حقیقی دولت کی بنیاد بنتی ہیں۔ اور یہ عدد واقعی چونکا دینے والا ہے۔ تحقیق کے مطابق امیر اور غریب کے درمیان دولت کے فرق کی تقریباً آدھی وجہ یعنی 50% صرف مالی خواندگی یعنی پیسوں کے بارے میں معلومات اور سمجھ بوجھ کا فرق ہے۔ مطلب صاف ہے، صرف پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے، اسے عقل مندی سے سنبھالنا شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو آئیے ان تمام پہلوؤں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، ہمارے عمل، عقائد، نفسیات اور حالات، تاکہ ایک حتمی نتیجہ نکالا جا سکے۔ یہ بات اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ سوچ سے بنتا ہے رویہ، اور رویے سے ملتے ہیں نتائج۔ ہر چیز کی شروعات سوچ سے ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ ہم نے ذہنیت کی طاقت کو دیکھا، لیکن ساتھ ہی تعلیم اور سماجی حیثیت جیسے بیرونی عوامل کے گہرے اثرات کو بھی مانا ہے۔ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ ہماری اندرونی دنیا اور بیرونی حالات کے درمیان توازن کیا ہے؟ ہم اپنی مالی تقدیر پر اصل میں کتنا کنٹرول رکھتے ہیں؟